نہیں چھوڑا، تم نے
ابو طالب کا قبیلہ نہیں چھوڑا تو 2 لاکھ کے لشکر میں تو کی کوشش نہیں چھوڑا عباس نے بہتا ہوا دریا نہیں چھوڑا تو 1400 برس ہو گئے چھوڑا لعنت نے ابھی تک تیرا پیچھا نہیں چھوڑا کعبہ نہیں چھوڑا کبھی فاتحہ شبیہ امام زمان کیسے ہیں شبیہ امام زمان کیسے ہیں تصور میں تصویر جان کیسے شبیہ امام زمان کہانوں کے اکبر درد تھم جا کہانوں کے اکبر درد تھم جا ارے کلیجے سے بابا سنا کیسے ہیں شبیہ امام زمان پکاری سکینہ دعائی ہے بابا پکاری سکینہ دعائی ہے بابا ارے ستم گئے میری بالیاں کیسے ہیں شبیہ امام زمان
کجا بیڑیا اور کجا پایابے ارے کجا بیڑیا اور کجا پایابے ارے گلنگ کہیں شبیہ امام تیجا پھر ملا کا جلا نندر رداس تو گاجا کو دوسرا چلے گئے یہ سب پرکانو سلوات یا نم فدائے حیدری یا علی علی ہر محمد میرا دل نصیر علی میرے دین قواہد کا دین علی میرے سلام کا ہے نظیر علی حق کے منزل کا پہرا ہے لالی میرا ورشد پیا فاطمہ لالی علی مولا علی ہر سو صدا ان کے روزے سے یا حسین کی صدا آتی ہے ان کے روزے سے یا حسین کی صدا آتی ہے جب بھی بیٹھتے ہیں ہم پچھر عباس سے نیچے ایسا لگتا ہے جنت سے ہوا آتی ہے سلوات اس لیے دل میں میری جان ابھی باقی ہے اس لیے دل
کربلا جانے کا ارمان ابھی باقی ہے، کربلا جانے کا ارمان ابھی باقی ہے، کہ وہ تو بس پوچھتے پیغمبر سے ہی اترے ہیں حسین، دوش اسلام پہ احسان ابھی باقی ہے، دوش اسلام پہ احسان ابھی باقی ہے۔ اور اس سلسلے میں کچھ نیا اشعار سماعت کریں کہ ہو نہ پائی کوئی ترمیم کلام حق میں، ہو نہ پائی کوئی ترمیم کلام حق میں، ارے کیونکہ ایک بولتا قرآن ابھی باقی ہے، کیونکہ ایک بولتا قرآن ابھی باقی ہے۔ اور بہت سے جو افراد ہیں وہ جناب ابو طالب کے کردار ہیں، ان کے شیعہ ہونے پر شک کرتے ہیں، مسلمان ہونے پر شک کرتے ہیں۔ خاص طور سے شعر نظر کر رہا ہوں کہ کیسے پہچان گا کردار ابو طالب کو، کیسے پہچان گا کردار ابو طالب کو، ارے شکل کافر میں مسلمان ابھی باقی ہے، کیسے پہچان گا کردار ابو طالب کو، شکل کافر میں مسلمان ابھی باقی ہے، کہ پاک ہاتھوں سے عزادار اٹھاتے ہیں علم، میرے عباس تیری شان ابھی باقی ہے، میرے عباس تیری شان ابھی باقی ہے۔ کہ کل ایمان سے یہ الفاظ کی یہ روشن ہے دلیل، ارے ہم علی والوں کا ایمان ابھی باقی ہے، کل ایمان سے یہ الفاظ کی یہ روشن ہے دلیل، ہم علی والوں کا ایمان ابھی باقی ہے۔ بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، کہ بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے، کہ بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے، تو
بلا کو خلد کا معیار مل گیا، کہ کرب و بلا کو خلد کا معیار مل گیا، جیسی زمین تھی ویسا خریدار مل گیا، کہ کرب و بلا کو خلد کا معیار مل گیا، جیسی زمین تھی ویسا خریدار مل گیا۔ تو حیدر کی ایک دعا سے ہوئے دو فائدے، کہ حیدر کی ایک دعا سے ہوئے دو فائدے، کہ حیدر کی ایک دعا سے ہوئے دو فائدے، سرور کو بھائی ہی کو علمدار مل گیا، کہ حیدر کی ایک دعا سے ہوئے دو فائدے، سرور کو بھائی ہی کو علمدار مل گیا۔ تو کتنی ہے استغاثے میں برکت حسین کے، کہ کتنی ہے استغاثے میں برکت حسین کے، ایک اور دین حق کو مددگار مل گیا، کہ کتنی ہے استغاثے میں برکت حسین کے، ایک اور دین حق کو مددگار مل گیا۔ تو صحرا میں اور کتنی ترقی کرے گا، کہ صحرا میں اور کتنی ترقی کرے گا، ہوں ایک دن کے اہل بیت سے کردار مل گیا، کہ صحرا میں اور کتنی ترقی کرے گا، ایک دن میں اہل بیت سے کردار مل گیا، ایک دن میں اہل بیت سے کردار مل گیا۔ تو ملتا ہے ایک بار ہر ایک شخص موت سے، کہ ملتا ہے ایک بار ہر ایک شخص موت سے، لیکن حبیب موت سے دو بار مل گیا، کہ ملتا ہے ہر ایک شخص ایک بار موت سے، لیکن حبیب موت سے دو بار مل گیا۔ تو چلتی ہے اب حسین کے پیچھے شریعتیں، کہ چلتی ہے اب حسین کے پیچھے شریعتیں، اس قافلے کو قافلہ سالار مل گیا، اس قافلے کو قافلہ سالار مل گیا۔ جتنے اوصاف محمد کے نگہبان میں ہیں، کہ جتنے اوصاف محمد کے نگہبان میں ہیں، غور سے دیکھیے سب سورہ عمران میں ہے، کہ جتنے اوصاف محمد کے نگہبان میں ہیں، غور سے دیکھیے سب سورہ عمران میں ہے، کہ ایک ہی آغوش میں بیٹھے ہیں نبی اور علی، کہ ایک ہی آغوش میں بیٹھے ہیں نبی اور علی، دو ہے قرآن مگر ایک ہی جزان میں ہے، دو ہے قرآن مگر ایک ہی جزان میں ہے۔ ایک مطلب جس طرح سوکھے گلوں کا رنگ میں ہمیلا ہو گیا، جس طرح سوکھے گلوں کا رنگ میں ہمیلا ہو گیا، خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا، خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا۔ تو یہ مصرع دیکھیں گے، لے کے تو چلو میں پانی ڈوب میں ہرملا، لے کے تو چلو میں پانی ڈوب میں ہرملا، لے کے تو چلو میں پانی ڈوب میں ہرملا، ایک بچے نے سر میدان رسوا کر دیا، ایک بچے نے سر میدان رسوا کر دیا، تو سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے گے حبیب، بطور خاص دیکھیں گے، سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے گے حبیب، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا۔ تو اب ایک حقیقت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، بطور خاص دیکھیں گے، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا، اس لیے ہر
میں بطور خاص اس لیے ہر تازیے کے ساتھ رہتا ہے عالم، اس لیے ہر تازیے کے ساتھ رہتا ہے عالم، یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا رہ گیا، یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا رہ گیا۔ سو بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، کہ 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، تو میں نے پڑھا تھا اپنی حفاظت کے واسطے ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا، میں نے پڑھا تھا اپنی حفاظت کے واسطے ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ اے مولا، امام حسین کی جنگ، امام حسین نے کس طرح سے جنگ کی تھی، میر تکلم نے اپنے اشعار میں اس کو بیان کیا کہ آج میدان میں حسین ابن علی غیظ میں ہے، آج میدان میں حسین ابن علی غیظ میں ہے، فاطمہ غیظ میں ہے، حق کے ولی غیظ میں ہے، آج میدان میں حسین ابن علی غیظ میں ہے، فاطمہ غیظ میں ہے، حق کے ولی غیظ میں ہے، ایسا لگتا ہے 1.25 لاکھ نبی غیظ میں ہے، ایسا لگتا ہے 1.25 لاکھ نبی غیظ میں ہے، 7 شبیر کے جتنے ہیں سبھی غیظ میں ہے، 7 شبیر کے جتنے ہیں سبھی غیظ میں ہے، تو اپنی تلوار سے بازی یہ پلٹ لے گا حسین، آج میدان کو جہنم میں الٹ دے گا حسین، آج میدان کو جہنم میں الٹ دے گا حسین، تو فیصلہ کن میرے مولا کی لڑائی ہوگی، فیصلہ کن میرے مولا کی لڑائی ہوگی، خون میں تر ابھی دریا کی ترائی ہوگی، تو موت کے سر پہ گھٹا موت کی چھائی ہوگی، موت کے سر پہ گھٹا موت کی چھائی ہوگی، ایسے میدان میں ہر سب کی صفائی ہوگی، موت کے سر پہ گھٹا موت کی چھائی ہوگی، ایسے میدان میں ہر سب کی صفائی ہوگی، تو دیں گے کوفے میں یہ خبر بھاگ کے جانے والے، بھاگو بھاگو یہاں شبیر ہیں آنے والے، بھاگو بھاگو یہاں شبیر ہیں آنے والے، ابھی کھل جائے گا شبیر اکیلے کیا ہے، ابھی کھل جائے گا شبیر اکیلے کیا ہے، فاطمی شیر کے آگے یہ بونے کیا ہے، ابھی کھل جائے گا شبیر اکیلے کیا ہے، فاطمی شیر کے آگے یہ درندے کیا ہیں، سامنے قامت توحید کے بونے کیا ہیں، سامنے قامت توحید کے یہ بونے کیا ہیں، شان کے سورما اپنے کو سمجھتے کیا ہیں، تو ہوگا اس شان سے حملہ اسد غالب کا، کلمہ پڑھ کے مریں گے یہ ابو طالب کا، ہوگا اس شان سے حملہ اسد غالب کا، کلمہ پڑھ کے مریں گے یہ ابو طالب کا۔ یہ سلوات پڑھیں گے کہ ہو گئی جنگ پہ آمادہ خدا کی قدرت، ہو گئی جنگ پہ آمادہ خدا کی قدرت، غیظ کو دیکھ کے جگہ ہٹ گئی پیچھے رحمت، تو پیار سے بات کی لیکن نہیں سمجھی امت، 6 مہینے سے بہت شور تھا بیعت، پیار سے بات کہی لیکن نہیں سمجھی امت، 6 مہینے سے بہت شور تھا بیعت، ارے تیغ میدان میں جب ابن علی تولے گا، کوئی بیعت تو کجا بے بھی نہیں بولے گا، کوئی بیعت تو کجا بے بھی نہیں بولے گا۔
ساری دنیا میں آلے نبی کے حسن کے بار کی روشنی ہے جاگوں میں مہر امامات روشنی پھر بھی پھیلی ہوئی ہے اس تغیر میں ہے کتنی ندرات اور اصل حقیقت یہی ہے جس کو موت آئے گی میرا میں موت اس کے لیے جس کو موت آئے گی میرا میں موت اس کے لیے زندگی ہے پھنس گیا ہوں میں غم کے بھنور میں ہے بہت دور مجھ سے کنارا پھنس گیا ہوں میں غم کے بھنور میں ہے بہت دور مجھ سے کنارا امام زماب خبر لو ورنہ کشتی میری ڈوبتی ہے امام زماب خبر لو ورنہ کشتی میری ڈوبتی ہے فیض مہدی علی اللہ اللہ خالی دان در سے سوالی فیض مہدی علی اللہ اللہ خالی دان در سے سوالی دست بخشش نہ دیکھا کسی نے اتنا دیکھا کہ بخشش نہ دیکھا کسی نے اتنا دیکھا کہ جھولی بھری ہے آواز بلند نعرہ گر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے گر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے گر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے تو بخشا ہے فاطمہ کی کنیزی نے وہ شرف بخشا ہے فاطمہ کی کنیزی نے وہ شرف مریم بھی چوک جاتی ہیں فضا کے نام سے بخشا ہے فاطمہ کی کنیزی نے وہ شرف مریم بھی چوک جاتی ہیں فضا کے نام سے تو لمحات میں
حبیب کی دنیا بدل گئی، لمحات میں حبیب کی دنیا بدل گئی۔ ارے زینب تمہارے بھیجے ہوئے ایک سلام سے لمحات میں حبیب کی دنیا بدل گئی، زینب تمہارے بھیجے ہوئے ایک سلام سے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ زینب تمہارے بھیجے ہوئے ایک سلام سے تو کیا جون پر حسین نے پڑھ دی دعائے نور، کیا جون پر حسین نے پڑھ دی دعائے نور۔ ارے یوسف بھی ملنے آئے حبش کے چادر پروں کی تان لو اکبر پر جبرائیل، چادر پروں کی تان لو اکبر پر جبرائیل، مقتل کو جا رہا ہے رسولوں کے کام سے، مقتل کو جا رہا ہے رسولوں کے کام سے، تو دربار میں نہ چھوڑنا آپ کوئی کسر، دربار میں نہ چھوڑنا آپ کوئی کسر۔ ارے بیعت کی لاش اٹھے مگر تم دھام، دربار میں نہ چھوڑنا عابد کوئی کسر، بیعت کی لاش اٹھے مگر دھوم دھام سے۔ ایک مل جل کر یہ فرمائش کے شعر ہیں، فرمائش ضروری ہے۔ مسئلہ ملاحظہ فرمائیں کہ کہا عباس نے پہچان لو حیدر کے جائے ہیں، کہا عباس نے پہچان لو حیدر کے جائے ہیں۔ ارے فقط پانی نہیں ہم سارا دریا لینے آئے ہیں، کہا عباس نے پہچان لو حیدر کے جائے ہیں، فقط پانی نہیں ہم سارا دریا لینے آئے ہیں، فقط پانی نہیں ہم سارا دریا لینے آئے ہیں۔ تو شجاعت باپ ماں دونوں سے ورثے میں ملی ہم کو، شجاعت باپ ماں دونوں سے ورثے میں ملی ہم کو، ہمیں لوری میں مانے جنگ کے قصے سنائے ہیں، شجاعت باپ ماں دونوں سے ورثے میں ملی ہم کو، ہمیں لوری میں مانے جنگ کے قصے سنائے ہیں، شجاعت باپ ماں دونوں سے ورثے میں ملی ہم کو، ہمیں لوری میں مانے جنگ کے قصے سنائے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہماری دسترس میں چشمہ کوثر کی موجیں ہیں، ہماری دسترس میں چشمہ کوثر کی موجیں ہیں۔ ارے جہاں بھی مار دی ٹھوکر وہی دریا بہائے ہیں، ہماری دسترس میں چشمہ کوثر کی موجیں ہیں، جہاں بھی مار دی ٹھوکر وہی دریا بہائے ہیں، ہماری دسترس میں چشمہ کوثر کی موجیں ہیں، جہاں بھی مار دی ٹھوکر وہی دریا بہائے ہیں۔ تو رکو کچھ دیر تو ٹھہرو، ابھی سے بھاگتے کیوں ہو، رکو کچھ دیر تو ٹھہرو، ابھی سے بھاگتے کیوں ہو۔ ارے ابھی ہم نے تمہیں اندازے حیدر کر دکھائے ہیں، رکو کچھ دیر تو ٹھہرو، ابھی سے بھاگتے کیوں ہو، ابھی ہم نے تمہیں اندازے حیدر کر دکھائے ہیں۔ تو خدا کے حکم پر شاکر ہیں ہم مجبور مت سمجھو، خدا کے حکم پر شاکر ہیں ہم مجبور مت سمجھو۔ ارے ابھی چھینیں گے یہ دریا جہاں پہرے بٹھائے ہیں، خدا کے حکم پر شاکر ہیں ہم مجبور مت سمجھو، ابھی چھینیں گے یہ دریا جہاں پہرے بٹھائے ہیں۔ تو ہمیں بیٹا کہا زہرا نے اور یہ مہر ہے ان کا، ہمیں بیٹا کہا زہرا نے اور یہ مہر ہے ان کا۔ ارے تمہارا کیا ہے ہم تو اپنا دریا لینے آئے ہیں، تمہارا کیا ہے ہم تو اپنا دریا لینے آئے ہیں۔ تو زبردستی کسی کی شے پہ قبضہ ہم نہیں کرتے، زبردستی کسی کی شے پہ قبضہ ہم نہیں کرتے۔ ارے زمین کربلا کے دان پہلے ہی چکائے ہیں، زمین کربلا کے دان پہلے ہی چکائے ہیں۔ تو تمہیں یاد آ گئی شاید کہانی باپ دادا کی، تمہیں یاد آ گئی
شاید کہانی باپ دادا کی، ارے تمہارے باپ دادا بھی علی سے چوٹ کھائے ہیں، تمہارے باپ دادا بھی علی سے چوٹ کھائے ہیں، یاد آ گئی شاید کہانی باپ دادا کی۔ تمہارے باپ دادا بھی علی سے چوٹ کھائے ہیں، میرے بس میں کہاں فخر ہوں، رجب عباس کا لکھنا، ارے لکھے ہیں شیر وہ میں نے واہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أئمة أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ بغير الإسلام دينا فمن يتقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا. اب اگر کوئی شخص اس دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے تو یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہیں. بیان محترم، ہمیں اس دین پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے دین کی معرفت ہونی چاہیے، دین کی سمجھ ہونی چاہیے. اور دین کی معرفت، دین کی سمجھ ہمیں حاصل ہوتی ہے قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، نہج البلاغہ کے ذریعے، صحیح سجادیہ کے ذریعے. بیان محترم ایک صلوات پڑھتے ہیں. چاہے قرآن ہو، نہج البلاغہ ہو، صحیح سجادیہ ہو یا دوسری احادیث کی کتابیں ہوں، ان کو اگر دیکھا جائے تو فقط مذہبی معلومات کا ایک سمندر نہیں ہے، بلکہ یہ مذہبی معلومات کے ساتھ سائنسی معلومات کا بھی ایک بہت بڑا سمندر ہے. ایک صلوات پڑھ دیں الحمد للہ. علامہ ڈاکٹر قلبی صادق صاحب آج کی صلوات ان کے درجات بلندی کریں. ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فقط 50-60 لوگ ایسے مل جائیں جو سائنس کی کسی ایک برانچ کے ماہر ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، ان کو عربی آتی ہو، قرآن پڑھتے ہوں، احادیث کا اچھا خاصا ان کے پاس نالج ہو اور نہج البلاغہ پڑھی ہو، صحیح سجادیہ پڑھی ہو، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ 1000 علماء کی تبلیغ ایک طرف اور ان 50-60 علماء کی تبلیغ ایک طرف. ایک صلوات پڑھ دیں الحمد للہ. محترم، یہ تو حقیقت ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں، کوئی مطالعہ نہیں، کوئی مطالعہ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حیران کرنے والی ملتی ہیں. محترم، اب ذرا سوچئے جو ان علوم کے ماہر ہیں، جن کی نگاہیں گہری ہیں، اگر وہ چاہیں تو ان علوم کے سمندر سے معلوم کیسے کیسے موتی نکال سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں.
कुरान मजीद की एक सिफत ये है कि दुनिया के जितने उलूम हैं उसके अंदर सिमट कर आ गए हैं। जितनी दुनिया के जितने भी उलूम हैं इसके अंदर सिमट के आ गए हैं। मान लो कि कुरान मजीद ये चीज कर दुनिया से ऐलान कर रहा हो कि चाहे तुम जिस फील्ड के माहिर हो, चाहे तुम जिस इल्म के माहिर हो, तुम उसकी ऐनक लगा कर कुरान मजीद को देखो, तुमको बहुत सी ऐसी चीजें मालूम होगी जो तुम्हें दुनिया वाले नहीं बता सकते। और इस तरह का दावा तो साइंस की दुनिया में आज तक किसी साइंसदान ने भी नहीं किया कि मुझे साइंस के हर ब्रांच में पूरा काबू है, मुझे पूरी साइंस आती है, मुझे फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायो भी आती है, जूलॉजी भी आती है, बॉटनी भी आती है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी को फिजिक्स आती है तो केमिस्ट्री नहीं आती, किसी को जूलॉजी आती है तो बॉटनी नहीं आती, किसी को कोई दूसरा इल्म आता है तो कोई दूसरा इल्म नहीं आता। ऐसे में हमारे पास कोई किताब हो जिसके अंदर पूरी दुनिया की साइंस सिमट कर आ गई हो, और वो किताब भी आज की न हो बल्कि 1400 साल पहले की हो, तो हमें कुदरती तौर पर ये बात माननी पड़ेगी कि वो किताब कोई महदूद इल्म रखने वाले बंदे का कलाम नहीं है, बल्कि उसका कलाम है जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम नॉलेज है, और उसके कलाम में कुरान मजीद की शक्ल अख्तियार की है। एक अब कुरान मजीद आगे बढ़ता हो बड़ा ही अजीब और गरीब और हैरत अंगेज दावा करता है, और ऐसा दावा करता है कि आज तक दुनिया की किसी किताब ने नहीं किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में फरमा रहा है कि जो पूरी कायनात है हमने इस कायनात को कुरान मजीद के अंदर समेट दिया है। इज़ान मोहतरम, अब ये दुनिया इस बात को समझती, इधर अली आगे बढ़े, उन्होंने दूसरी हैरत अंगेज बात कर दी। अब ये कुरान अपने अंदर ज़मानो मका को समेटता, इधर अली आगे बढ़े, अली इब्ने अब्बास को सूरह फातिहा की तफसीर समझा रहे हैं। सूरह फातिहा की कुल 7 आयतें हैं, तफसीर समझा रहे हैं, और तफसीर समझाते समझाते उन 7 आयतों की तफसीर समझाने में पूरी रात गुजर गई। ऐसी बात नहीं कि इब्ने अब्बास कम अक्ल इंसान है, इनके पास नियत नहीं, इनके पास शऊर नहीं, बल्कि इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान है, कितने अहादीस के रावी हैं, कितने अहादीस उनसे ली गई हैं, और साथ ही इतने दानिश्वर हैं कि इशारों में बात समझने वाले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर इस 7 आयतों की तफसीर समझाने में पूरी रात गुजर गई। जब सफीदे शहर शुरू हुआ तो एक बार इमाम ने ठंडी सांस भरी और कहा, ए इब्ने अब्बास, रात तो खत्म हो गई लेकिन बात नहीं हुई, चलो नमाज पढ़ लें। लेकिन जाने से पहले ये सुन लो कि जो पूरा कुरान है सिमट कर सूरह अल-हम्द में आ गया है, जो सूरह अल-हम्द वो सिमट कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आ गया है, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है वो सिमट कर बे के नीचे के नुक्ते में आ गया है, बे के नीचे के नुक्ते में आ गया है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम ने ये फरमा दिया। अब कुरान मजीद की बताइए जरा, कुरान मजीद की सिफत एक ये भी है कि अगर फैले तो पूरी कायनात को अपने अंदर ले ले, और सिमट जाए तो एक नुक्ते की शक्ल अख्तियार कर ले। एक सवाल पर जवाब, मगर ये आदि हदीस अभी आदि है। फिर इमाम फरमाते अना नुक्ततल तहतल बा, कि मैं उस बे के नीचे का नुक्ता हूँ। जाने मोहतरम, लेकिन हदीस अभी भी आदि है, आदि हदीस बाद में बयान करूंगा। अभी हमारे ज़हन में सवाल है कि ये दुनिया एक नुक्ते, ये कुरान एक नुक्ते के अंदर कैसे समा सकता है। अभी हमारे ज़हन में सवाल है कि कुरान एक नुक्ते के अंदर कैसे समा सकता है। तो इस बात को समझने के लिए आप उस कायनात की खिलकत की मोस्ट मॉडर्न थियरी को समझे पहले, जिसे कहा जाता है बिग बैंग थियरी। ये थियरी हमको ये बताती है कि जो कायनात है, इसकी कायनात की जो सरहदें हैं मुसलसल फैलती जा रही हैं, और इनके अंदर पाई जाने वाली जितनी भी चीजें हैं, चाहे जमीन हो, चाहे दूसरे सैयारे हो, चाहे दूसरे निज़ाम शमसी हो, हमेशा वो मुसलसल एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। जाने मोहतरम, और इनका दूर होना बता रहा है कि कभी ये एक मरकज पे जमा थे, इनका दूर होना बता रहा है कि कभी एक मरकज पे जमा थे। छोटी सी मिसाल, अगर आप एक बैलून लें, बैलून के ऊपर करीब करीब 2 डॉट लगा दें, 2 निशान लगा दें, उसके बाद उस बैलून में जब हवा भरेंगे आप तो वो दोनों डॉट दूसरे से दूर होता दिखाई देगा। उनका दूर होना बताएगा कि वो एक जगह जमा थे। बस हमें थियरी यही बताती है कि जो कायनात है, जो जिसकी सरहदें लगातार फैलती जा रही हैं, जिनकी सरहदों का इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकता, वो कायनात पहले सिमटी हुई थी और एक जर्रे की शक्ल में थी। इब्तिदा में ये कायनात एक जर्रे की शक्ल में थी। फिर थियरी बताती है कि इस जर्रे के अंदर एक बहुत जोरदार का धमाका होता है, उसके बाद ये कायनात फैलने शुरू होती है।
اور مسلسل پھیل رہی ہے اور آج تک پھیل رہی ہے. یہ ہے تھیوری جو 1948 میں ہم کو ملی. اور اب ہم دیکھیں 1400 سال پہلے کہ مولا علی کیا فرما رہے ہیں ابن عباس سے کہ ابن عباس جو پورا قرآن ہے سمٹ کر سورہ الحمد میں آ گیا ہے, جو سورہ الحمد وہ سمٹ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا ہے, جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ سمٹ کر بے کے نیچے کے نقطے میں آ گیا ہے. عزیزان محترم اب یہ پتا چلا کہ پروردگار عالم نے جیسے قرآن کی ابتدا ایک نقطے سے کی, نقطے سے کی اور پھیلا کر پورا قرآن بنا دیا, اسی طرح پروردگار عالم نے بھی اس کائنات کی ابتدا ایک نقطے سے کی اور پھیلا کر پورے کائنات بنا دی. ایک سلوات پڑھتے اب آئیے اس حدیث کی طرف جو ہم نے وہاں چھوڑی. تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں ابن عباس سے کہ ابن عباس جو پورا قرآن ہے سمٹ کر سورہ الحمد میں آ گیا, جو سورہ الحمد ہے وہ سمٹ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا, جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ سمٹ کر بے کے نیچے کے نقطے میں آ گیا. اب ذرا وہ بات غور میں رکھیے گا, کائنات کی ابتدا ایک نقطے سے ہوئی ہے, اس بات کو غور میں رکھیے گا. اب امام اب پوری حدیث سنیے, اب امام فرماتے ہیں وہ من هذه نقطة خلقت السماوات والارض, ارے میں وہی نقطہ ہوں جس سے زمین و آسمان کو خلق کیا گیا ہے. ایک صلوات پڑھتے یہ ہے مولا علی کی فضیلت, یہ ہے مولا علی کا کمال کہ مولا علی کی بہت سی فضیلتیں ہیں. مولا علی فاتح خیبر ہے, مولا علی فاتح خندق ہے, مولا علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. عزیزان محترم مولا علی صدیق اکبر بھی ہیں, مولا علی فاروق اعظم بھی ہیں. یہ بات ہوا میں نہیں کر رہا, اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. رسول اکرم نے یہ الفاظ مولا علی کے لیے استعمال کیے تھے. تاریخ تبری اٹھا کر دیکھیے جائیں محترم. بہرحال ان تمام فضیلتوں کے ساتھ مولا علی کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ مولا علی اپنے زمانے کے سب سے بڑے سائنسدان بھی ہیں. ایک سلوات پر اور اس کی گواہی مولا علی کے خطبے دیتے ہیں, مولا علی کا علم دیتا ہے. مولا علی کے اقوال کو اٹھا کر دیکھیں تو اس کی گواہی دیتے ہیں. محترم مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے ذرے کو لے کر ایک سلوات پڑھتے محترم. ذرے کو لے کر امام نے خطبہ فرماتے ہیں. اگر آپ وہ خطبہ پڑھ لیں تو آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ 1400 سال پہلے کا انسان بات کر رہا ہے یا آج کا کا انسان بات کر رہا ہے. جانے محترم امام فرماتے ہیں خطبے میں یہ جو ذرہ ہے, ذرہ اس کو کہتے ہیں جو سب سے چھوٹی چیز جس کو اور زیادہ توڑا نہ جا سکے. یہ جو ذرہ ہے جب ذرے کو چیرا جائے گا, جانے محترم سائنس کی دنیا میں بہت زمانے تک یہ بات مانی جاتی تھی کہ ذرے کو مزید توڑا نہیں جا سکتا, اور بعد میں جا کے سائنس نے صحیح کوئی تھی کہ ذرے کو بھی توڑا جا سکتا ہے. لیکن امام 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ ذرے کو جب توڑا جائے گا, امام 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ ذرے کو جب توڑا جائے گا, جب ذرے کو چیرا جائے گا تو اس کے اندر ایک شمع ہے جو ذرے کے جب بیچوں بیچ میں ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے نیوکلیس. جانے محترم جیسے ہمارا سورج ہے, اس سورج کے ارد گرد ہماری زمین گھومتی ہے اور باقی سیارے گھومتے ہیں, اسی طرح اس ذرے کے اندر جو شمع ہے جسے نیوکلیس کہا جاتا ہے اس کے ارد گرد الیکٹرون گھومتے ہیں. جیسا نظام شمسی ہمارا ہے ویسا ہی نظام شمسی اس ذرے کے اندر بھی پایا جاتا ہے. اب امام فرماتے ہیں یہ جو ذرہ ہے جب ذرے کو چیرا جائے گا تو اس کے اندر شمع ہے. پھر امام فرماتے ہیں اس شمع کے اندر طاقت ہے, انرجی ہے, طاقت ہے, انرجی ہے, حرارت ہے. جانے محترم امام کس کی بات کر رہے ہیں؟ امام بات کر رہے ہیں اٹامک انرجی کی, امام بات کر رہے ہیں نیوکلیئر انرجی کی کہ جس انرجی کی بنا پر دنیا آج اتنی آگے بڑھی, نیوکلیئر بم بنایا, ایٹم بم بنایا, اس انرجی کا ہی نتیجہ. جانے محترم اب امام فرماتے ہیں کہ اگر اس طاقت کا غلط استعمال کر دیا گیا تو دنیا ہلاک ہو جائے گی. عزیزان محترم اگر نیوکلیئر انرجی کا اگر غلط استعمال کر دیا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا دھواں میں تبدیل ہو جائے گی. ایک سوال یہ ہے مولا علیہ السلام کا علم. ہم نے یہ تقسیم یہ غلط کی کہ یہ دین کا علم ہے, یہ دنیا کا علم ہے. کوئی دین کا علم دنیا کا علم نہیں ہوتا, سارے علوم اللہ کے ہیں. ہم جس طرح قرآن مجید کے ساتھ اور احادیث کے ساتھ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں, ہم ان علوم کے ساتھ بھی اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں. ایک بہت بڑا ایسٹرونامر تھا, اس کا نام تھا حسین. اس نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ اگر میرا بس چلتا دنیا کے جتنے کالجز ہیں, جتنی یونیورسٹیز ہیں, جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں,
ان کے اندر سے میں اخلاقیات کی کتابیں ہٹاتا اور ایسٹرونومی کی کتابیں رکھ دیتا. تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں خون خرابہ دنگا فساد تب کرتا ہے جب اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. اس کے اندر جب بڑکپن آ جاتا ہے تب وہ کتنا فساد کرتا ہے. میں ایسٹرونومی کے ذریعے دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہوں, اس کائنات کی عظمت اور بزرگی کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تو جس زمین کے اکڑ کے چل رہا ہے اس زمین کی حیثیت اس کائنات میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ زمین کی حیثیت اس کائنات میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس ذرے کے برابر زمین پہ تو اکڑ کے کس بات پہ چل رہا ہے؟ عزیزان محترم, میں یہ کہتا ہوں کہ تجھ میں اور اسلام میں یہی فرق ہے کہ تو دنیا کی عظمت و بزرگ کائنات کی عظمت و بزرگی کو دکھا کر لوگوں کو احساس دلانا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں کہ تو یہی کیوں کیا؟ ارے اس عظیم کائنات کو پیدا کرنے والے کو کیوں نہیں دکھاتا؟ عزیزان محترم, کہ اگر پیدا شدہ کائنات کو دیکھ کر دنیا متاثر ہو سکتی ہے تو اس کائنات کو پیدا کرنے والے چیزوں نے متاثر ہو سکتی ہے. ایسا بات پڑھتے ایک واقعہ اور آپ کی رحمت تمام ایک سوال مولا علی علیہ السلام کی فضیلت اتنی تھی لیکن ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کے قدر نہ کی. امام کی جو قدر تھی اس زمانے کے لوگوں نے نہ کی. اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہے کہ ایک عیسائی تھا جس کا نام تھا جارج. وہ مولا علی کی زندگی سے بہت زیادہ متاثر تھا. اس نے امام کے اوپر امام کی پوری سوانح حیات کی, امام کی پوری بایوگرافی لکھی اور بڑی محنت سے لکھی, لیکن اس کے پاس اس کو پبلش کرنے کے چھپوانے کے پیسے نہیں تھے. تو اس نے یہ سوچا کہ میں نے مسلمانوں کے رہنما کے بارے میں کتاب لکھی ہے, مسلمان میری مدد ضرور کریں گے. یہ سوچ کر وہ بہت سے مسلمان اداروں کے پاس پہنچا کہ میری کتاب چھاپو, لیکن کوئی تیار نہ ہوا کتاب چھاپنے کے لیے. تم ایک عیسائی ہو اور لکھ رہے ہو علی کی کتاب, تمہاری کتاب قبول نہیں کی جائے گی. یہ بیچارہ جگہ جگہ جاتا ہے لیکن ہر جگہ سے یہی جواب ملتا ہے. بیچارہ مایوس ہو کے آ کے چرچ میں بیٹھ جاتا ہے. چرچ کا پادری کہتا ہے کہ آخر مایوس کیوں ہو, کیا بات ہے کہ تم مایوس ہو؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں مسلمانوں کے رہنما علی ابن ابی طالب سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور میں نے ان کے اوپر ایک کتاب لکھی, لیکن مسلمان اس کتاب کو چھاپنے کو تیار نہیں. وہ پادری کہتا ہے کہ تم مسلمانوں کے پاس کیوں جاتے ہو, ہم تم کو فنڈ دیتے ہیں, تم کتاب چھاپ لو, جب تمہاری کتاب بک جائے تو جتنا پیسہ مجھے میں نے تم کو دیا ہے واپس کر دینا. لہٰذا وہ راضی ہو جاتا ہے, اس کو پیسہ ملتا ہے, کتاب چھپتی ہے اور مارکیٹ میں آتی ہے, اسے اتنی مقبولیت دیتی ہے کہ ساری کتابیں بک جاتی ہیں. تو جتنا اس سے فائدہ ہوا تھا یہ اس کا پیسہ لے جا کے مسلمانوں کے رہنما اور تم ٹھہرے عیسائیوں کے پادری آخر مدد کیوں کی. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے اوپر علی کا ایک احسان ہے, ہم بس اس احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہماری پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب علی کی حجاز کی حکومت آئی تھی تو اس وقت عیسائی جو تھے وہ حجاز میں اقلیت میں تھے. تو وہ مولا علی کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ یا علی آپ کی حکومت میں ہماری پوزیشن کیا ہوگا, ہمارا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ تو بس علی نے ایک جملہ کہا تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. مگر علی نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ ناانصافی نہیں ہوگی, لیکن علی نے ہمیں حقوق اتنے دے دیے تھے کہ اتنے حقوق ہمیں اپنی حکومتوں میں بھی نہیں ملے. اس سوال پر تو یہی دور جس کی کتاب کو لکھتا ہے کہ مولا علی کی فضیلت لکھنا شروع کرتا ہے. مولا علی اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم, مولا علی اپنے زمانے کے سب سے بڑے سائنسدان, جو ایک بہت لمبی چوڑی فضیلت کی فہرست ہے اس کے اندر. لیکن لاسٹ میں یہ لکھتا ہے کہ مولا علی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا کی سب سے بدنصیب انسان تھا, اس لیے کہ مولا علی کو جو زمانہ ملا وہ ان کے قابل نہیں تھا. مولا علی کو جو زمانہ ملا اگر وہ ایک زمانے میں ہوتے تو ان کی قدر و قیمت کہیں زیادہ ہوتا. علی کا زمانہ بہت ملا, اس لیے علی بہت نصیب ہے دانے مسلم, اس لیے کہ مولا علی کو ان کے زمانے کے لوگوں نے مجھے قدر نہیں. ہاں دانے محترم, مولا علی کے قدر تو بات چھوڑیے, بلکہ علی کی اولاد کو کربلا کے سر میدان میں ذبح کر دیا گیا.
रसूल अकरम ने दो चीजें छोड़ी थी, कहा था कि ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। लेकिन मुसलमानों ने तो ना तो कुरान को पकड़ा ना अहले बैत को छोड़ा। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने कुरान के दामन को कभी थामा नहीं, लेकिन अहले बैत के जुल्म करने से कभी पीछे नहीं हटे। करबला क्या है? करबला के अंदर शहीद हुए 72 शोहदा शहीद हुए जाने वाले। मगर ये हक और बातिल की जंग से इमाम हुसैन का एक जुमला है कि देखो, दलील बाप और दलील बेटे ने मुझे किस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, या तो मैं इज्जत से शहीद हो जाऊं या जिल्लत की जिंदगी को बर्दाश्त करूं, मगर याद रखो कि जिल्लत हमसे बहुत दूर है। आज अज़ान में करबला आज की तारीख जनाब अकबर से मंसूब है। जब ये काफिला कूफे के रास्ते में था, तो एक बार इमाम हुसैन की जुबान से बिस्ताख्ता निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब अकबर ने पूछा कि बाबा आखिर आप ये तिलावत क्यों कर रहे हैं? इमाम हुसैन ने कहा कि मेरे लाल, अभी एक फरिश्ता आया तो उसने मुझे खबर कि आपका काफिला धीरे धीरे मौत के करीब होता जा रहा है। जनाब अली अकबर ने एक तारीखी बात बनवाया। जनाब अली अकबर ने पूछा कि बाबा क्या हम हक पे नहीं हैं? तो इमाम हुसैन ने कहा कि बेशक बेटा हम हक पे हैं। तो जनाब अली अकबर फरमाते हैं कि हमें परवाह नहीं है कि मौत हम पे आ पड़ेगा, हम पे आने मोहतरम खास तौर पर सुबह रोज़े आशूर जब तमाम अमान शहीद हो गए, जनाब अली अकबर इमाम की खिदमत में इजाजत के लिए आते हैं। इमाम तौर पे कहते हैं कि मेरे लाल, अरे तू तो मेरे नाना की शबीह है कि जब भी मुझे अपने नाना का चेहरा देखने का दिल करता था, अरे मैं तेरी ज़ियारत कर लिया करता था। हाय मैं तुझे मरने की इजाजत कैसे दूं? मगर मेरे लाल, जाना है तो जाओ, मगर अपनी फूफी और माँ से भी इजाजत ले लो। एक बार इमाम जनाब अली अकबर खाइमे में दाखिल हुए। फूफी अम्मा, अरे मुझे मरने की इजाजत दीजिए। जनाब ज़ैनब कहते हैं मेरे लाल, अरे मैं तुझे कैसे मरने की इजाजत दूं? अरे मैंने तुझे 18 साल चटिया पीस के पाला है। मुझे नहीं मालूम जनाब ज़ैनब ने कैसे इजाजत दी, मगर जनाब ज़ैनब ने कहा कि मेरे लाल, अरे मुझसे ज्यादा तेरी माँ उम्मे लैला का है। एक बार जनाब अली अकबर उम्मे लैला की खिदमत में गए और कहा माज़र गिरामी जंग की इजाजत दीजिए। अरे जनाब उम्मे लैला, अरे जंग की इजाजत नहीं देती। तो जनाब अली अकबर कहते हैं कि मेरी माँ, अरे ये बता, अगर रोज़ महशर फातिमा ज़हरा ने सवाल कर दिया कि तुम्हारे लिए हुसैन ज्यादा अफजल था या अली अकबर ज्यादा अफजल था, तो क्या जवाब दोगी? एक बार जनाब उम्मे लैला ने कहा मेरे लाल, अरे मेरे लिए मेरे वालियो वारिस हुसैन ज्यादा अफजल है, जाओ अल्लाह की राह में कुर्बानी दो। अब जनाब अली अकबर खैमे से बाहर निकले। इमाम हुसैन ने अली अकबर को अपने हाथों से तैयार करके मकतल की तरफ भेजा था। इमाम हुसैन जैसे जैसे सर पे दस्तार बांधते जाते थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते जाते थे। इमाम हुसैन ने अपने हाथों से अली अकबर को ज़रा बनाई और मकतल की तरफ रुखसत कर कहा गया मेरे लाल, जब तक जंग शुरू ना हो जाए, अरे मुड़ मुड़ कर अपने बाप को देखते रहना। जनाब अली अकबर आगे बढ़े, जाना शुरू किया, लेकिन देखा कि पीछे से किसी के चलने की आवाज आ रही है। तो क्या देखा कि एक बूढ़ा बाप लड़खड़ाता हुआ चला रहा है। अरे जनाब अली अकबर घोड़े उतरे, कहा है मेरे बाबा, अरे आपने तो मुझे जंग की इजाजत दे दी थी, लेकिन आप पीछे पीछे क्यों? जनाब इमाम हुसैन ने कहा, अरे मेरे लाल, अरे काश कि तू मेरी तरफ साहिब औलाद होता, अरे काश कि तेरे पास अली अकबर जैसा एक बेटा होता, अरे तब तुझे इज्जत जैसा होता। करबला जनाब अली अकबर मक्तल में गए और बड़ी बहादुरी के साथ जंग की। कई अशकिया को पिन्नार किया, कई अशकिया को पिन्नार किया। फिर जनाब अली अकबर एक बात आए और कहा बाबा प्यास मारी जाती है, अगर 2 गोत्र याद मिल जाते तो मैं अशकिया को दिखा देता, मैं इनको दिखा देता कि मैं हैदर कर्रार का होता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा मेरे लाल, जाओ तुम्हें तुम्हारे दादा अली हौजे को सैराब करेंगे। इमाम ने बस अपनी
अंगूठी उतारी और जनाब अली अकबर के मुंह में दे दी। जनाब अली अकबर एक बार और जंग के मैदान में गए और बड़ी शजाअत के साथ जंग की। तभी एक बार हसीन इब्न नबीर ने एक छुपकर एक नेजा मारा। अरे वो नेजा अली अकबर की पीठ को चीरता हुआ सीने से पार हो गया। मंजूर करबला अरे नेजे की आनी सीने में टूट गई। एक बार जनाब अली अकबर घोड़े से गिरने लगे। अरे जो भी शहीद करबला के मैदान में घोड़े से गिरा था तो उसने इमाम हुसैन को मदद के लिए पुकारा था, लेकिन जनाब अली अकबर जानते थे कि मेरा बाबा अब तनहा रह गया है, मेरा बाबा अब तनहा रह गया। जनाब अली अकबर ने अरे इमाम को मदद के लिए नहीं पुकारा। अरे सरकार बाबा मेरा कभी सलाम को भूल कीजिए। अरे इमाम ने जैसे ही आवाज सुनी, अरे इमाम की आंखों की बीनाएं चली गई। अरे इमाम हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि हुसैन अली अकबर के पास इस तरह पहुंचे, अरे अच्छे माँ का बच्चा भूखियों चलता है, आईना आईना अली अकबर। इमाम सदा देते जाते थे, ठोकरें खाते जाते थे, आईना आईना अली अकबर। जनाब अली अकबर ने जैसे ही आवाज सुनी कहा या बताओ इलैया इलैया, बाबा मैं इधर हूँ, बाबा मैं इधर हूँ। जनाब अली हुसैन अली अकबर के किनारे पहुंचे और कहा बेटा अरे किस हाल में हो। जनाब अली अकबर ने कहा बाबा प्यास से गला खुश्क है, अरे शदीद गर्मी ने मेरी प्यास को और भड़का दिया है। एक बार इमाम हुसैन ने चाहा कि अली अकबर को गोद में उठाए, अरे एक हाथ गर्दन के नीचे दिया, अरे एक हाथ पैरों के पास दिया, उठाना चाहा लेकिन हुसैन के कदम लड़खड़ाए, अरे फिर से जमीन पे रख दिया। जनाब अली अकबर जवान ने कहा मेरे लाल मेरी गर्दन में अपने बाहें डालो, अरे अपने बाबा की मदद करो। जनाब अली अकबर ने एक हाथ जनाब हुसैन के कंधे पे डाला, लेकिन दूसरा हाथ सीने से नहीं हटाते। इमाम ने पूछा कि मेरे लाल अरे हाथ सीने पर क्यों रखा है, सीने से हाथ हटाओ। जनाब अली अकबर हाथ नहीं हटाते। इमाम कहते हैं बेटा सीने से हाथ हटाओ। जैसे ही सीने से हाथ हटाया तो क्या देखा कि बच्ची का फल टूटा हुआ था। जनाब अली अकबर कहते हैं बाबा अरे मैं आपको ज्यादा सदमा नहीं देना चाहता था। अजीनाने मोहतरम एक बार इमाम हुसैन ने अपने हाथ तीनों को चढ़ाया, दो जानू होकर बैठे, बच्ची की फनी पर बच्ची के अन्य पर हाथ रखा और कहा नजर करूं करके कहा बाबा अली अरे बाबा खैबर को उखाड़ना आसान था, अरे दादा इब्राहिम अरे आकर देख लो, अरे मेरी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी। अजीनाने मोहतरम एक बार जो पर्ची की अनी ढह गई, अरे पर्ची के अनी के साथ अरे अली अकबर का कलेजा बाहर आ गया और इसी के साथ अकबर की रूह जन्नत में परवान करके
قیامت میں تمہیں جان دوں کیسے، اے لال جو تم رضا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تم نے میری جانیت پر نہیں سوچا، مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے گئی تھی آشا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کسی طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا، تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی دیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا، نانا کی گیا رت کو تڑپتا تھا نوازا، اے لال تجھے اس لیے خالق سے سمایا، مقبول ہوئی تیری دعا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اسلام سے تجھ اپنا لہو رنگ میں بہاؤ، سینے پہ سینا جان سے میدان میں کھاؤ، تصویر پیمبر کی چہے خاک ملاؤ، کیا اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، 18 برس ناز سے پالا تھا پھوپھی نے،
प्यारे, किस दर्ज मोहब्बत है तेरी दिल में हमारे, नाना की मेरे शक्ल में पैकर न तुम्हारे, तुम बात मरने की रज़ा मांग रहे हो, पर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, बात मरने की रज़ा मांग रहे
Jai